الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. معزز سامعین کرام اور میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی رشتے سے ماں اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام جو بنولیا گاؤں میں منعقد کیا گیا ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے، یہ پروگرام بڑا ہی اہم ہے اور اس کی تیاری آپ لوگوں نے کافی محنت اور مشقت سے کی ہے. میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، اپنے تنظیم کی اور اس کے اراکین کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مقدس میں، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور ویہدیہم الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ایک دین کی نسبت سے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر اس وقت کا جو ماحول ہے وہ ماحول بہت ہی خراب اور پراگندہ ہے. جب ہم دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت علم ہونے کے باوجود، آج سے کچھ سالوں پہلے اگر ہم دیکھیں، اس وقت علم کا اتنا رواج نہیں تھا اور اس وقت اتنا ہنر نہیں تھا. زمانہ جس طرح سے ڈیولپ کر رہا ہے، جس طرح سے ترقی لوگوں کو فراہم ہو رہی ہے، تو آج سے کچھ سالوں پہلے یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. لیکن آج کے اس ماحول میں جو ترقیات، جو ڈیولپمنٹیشن اس زمانے میں عام ہوا ہے، وہ پچھلے صدیوں میں بھی نہیں ہوا ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن جتنا جہالت اس وقت بڑھا ہے اور جس طریقے سے تاریکی بڑھی ہے، اس کا بھی ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. علم کے باوجود، ترقیات کے باوجود انسان جہالت میں، تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم اور آپ بھٹک رہے ہیں؟ یہ ترقیات دین کے اور جو دنیا کے رشتے ہیں، دین کے جو علم ہیں اور جو دنیا کے علم ہیں، جو دنیا کے ہنر ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان کا رشتہ دین سے، قرآن سے، نبی کی احادیث سے کٹ جاتا ہے تو پھر انسان دنیا چاہے جتنی ترقی میں ہو اور جتنے عروج پر ہو، انسان جہالت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا معبود ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہمارا مقام متعین کر دیا اور ہمارے مقام کے بارے میں بتایا کہ ہم نے انسان کو کیا مقام دیا ہے. قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے انسان کے مقام کو بیان فرمایا کہ انسان کتنا معزز ہے، کتنا مکرم ہے، کتنا محبوب ہے. کہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی اور ان کو ہم نے بلند مقام و مرتبہ دیا۔ یہ انسان کا اعجاز ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کئی قسمیں کھا کر انسان کے مقام و مرتبے کو بیان فرماتا ہے، لیکن یہ انسان جب اس خالق سے جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس خالق سے جب انسان کا رشتہ کٹتا ہے تو ترقیات کے باوجود اور انسان کے ڈیولپ ہونے کے باوجود اور دنیا میں اس کو شہرت حاصل ہونے کے باوجود بھی انسان وہ طرز زندگی میں، معیشت میں، گھریلو اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے وہ ناقص ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی جس وقت بعثت ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آپ کو جب نبوت ملی اس وقت دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو وہاں پر وجود میں نہیں آیا تھا۔ تمام گناہ کے کام اس وقت کیے جا رہے تھے۔ مکہ المکرمہ کے اندر تمام وہ گناہ جو زمین پر کیا جا سکتا ہے وہ تمام گناہ جاری اور ساری تھا۔ اس پس منظر میں نبی پاک علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ کے بارے میں پہلے ہی سے شہرت تھا، لوگ یہ جانتے تھے کہ آپ جو ہے لوگوں کے امانت کا ذمہ دار ہیں۔ آپ کو امین اور صادق سے کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ پوری شہرت تھی آپ کے بارے میں، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے حفاظت کے لیے۔ لیکن جب آپ کو نبوت ملی اور آپ جو ہے نبوت کا اعلان کیے تو لوگ جو ہے بالکل آپ کے برخلاف ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ اس لیے برخلاف ہونے کی بہت سارے اسباب تھے۔ لوگ اس وقت شراب نوشی، جوا اور زنا جیسے بدکاریوں میں، بداعمالیوں میں ملوث تھے، جس کے نتیجے میں حق گوئی اور سچائی کی بات، امانت کی بات، صداقت کی بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوا۔ اور جب آپ نے اللہ کا میسج دیا لوگوں کو تو لوگوں کو بڑا تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور لوگ ایک دم اچانک سے اس کو ایکسپٹ نہیں کر پائے، قبول نہیں کر پائے۔ اسی لیے لوگوں میں جو ہے خلبلی مچ گئی اور لوگوں نے آپ کے برخلاف اعلان کر دیا اور آپ کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا گیا۔ جب آپ طائف کے میدان میں گئے دعوت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، تو آپ کے پیچھے اوباش کو چھوڑا گیا، لفنگوں کو چھوڑا گیا، جو اس وقت اس زمانے کے اور اس وقت کے جو گنڈے تھے، جو اوباش تھے، ان کو آپ کے پیچھے لگایا گیا اور آپ کو پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ کیا اس وقت لوگوں کے پاس ذہن نہیں تھا؟ لوگوں کے پاس دماغ نہیں تھا؟ لوگوں کے پاس علم نہیں تھا؟ سب کچھ تھا لیکن دین سے خالی تھا، دنیا دار لوگ تھے۔ آپ کی جب بعثت ہوئی تھی اس وقت جو ہے لوگ دین کے علم سے ناآشنا تھے، کتاب و سنت سے بہت دور جا چکے تھے، اس لیے یہ کارنامہ انجام دیا گیا۔ لوگوں کے ذہنوں میں اگر دین ہوتا، لوگوں کے ذہنوں میں اگر اللہ کی محبت ہوتی، اللہ کی چاہت ہوتی، پھر یہ چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ اسی پس منظر میں یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کہ اللہ کے طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن واضح ترین کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ، جو لوگ دین کے داعی اور شہدائی اور دین کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رہنمائی فرماتا ہے، سلامتی کے رستے دکھاتا ہے، اور جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہیں انہیں سیدھے رستے پہ چلاتا ہے۔
یہ اللہ کا میسج تھا۔ اور جو لوگ دین سے دور تھے، جو لوگ دین سے بھٹکے ہوئے تھے، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس زمانے میں اگر دیکھا جائے یہ بالکل اسی طریقے سے، اسی نوعیت سے، لیکن شکل بدل چکی ہے، آج کا طریقہ بدل چکا ہے، اسی لیے کہ نیا کلچر آ چکا ہے، مغربی تہذیب آ چکی ہے۔ اس تہذیب کی بنیاد پر جو ہمارے ایمان کو ہمارا ایمان جو کھوکھلا ہو رہا ہے، ہمارا ایمان جو سلب ہو رہا ہے، ہمارے ایمان کے اندر جو خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یا جو بھی شکل بنتی ہو، موبائل ہو، جو مغربی تہذیب نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں جو بدامنی پھیل رہی ہے، جو برائی پھیل رہی ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے یہ تنظیم کیوں وجود میں لایا؟ وجود میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جب دیکھیں گے اور اس کے گہرائی میں جائیں گے، آپ جب دنیا کا مطالعہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ دن بدن علم ہونے کے باوجود، آج ہمارے پاس علم ہے، ہم نمازی بھی ہیں، حج بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے وہی ہم نماز پڑھ کے جب باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کی برائی، لوگوں کی جو ہے چغلی، یہ سب ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ جو مسجد سے باہر نکل رہے ہیں لیکن یہ چیز ہم سے دور نہیں نکل رہی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بلا شبہ نماز تمام برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے انسان کو روکتی ہے، لیکن یہ کب روکتی ہے؟ جب انسان کے اندر جو ہے علم ہو اور عمل ہو، جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اس کے سامنے جب نماز پڑھتا ہے اور پھر اس سے جو ہے اللہ پر توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو پھر انسان جو ہے دھیرے دھیرے برائیوں سے کٹ جاتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ جس شکل میں نماز پڑھ رہے ہیں، جس طریقے سے ہمارا جو ہے نظام بنا ہوا ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں لیکن جو ہے واقعتاً توکل اللہ پر نہیں ہے، واقعتاً توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہماری نماز ویسی نہیں بن رہی ہے۔ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، سود بھی لے رہے ہیں، اور جو ہے برائی کے تمام کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں ضروری یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے اللہ کی عبادت جس طریقے سے کر رہے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے سامنے جو ہے ہم اللہ سے معافی اور تلافی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، تو واقعتاً اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بہترین زندگی عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تبارک اس وقت کے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو صحابی تھے اور جو ربانیین تھے، جو بزرگان دین تھے، وہ اللہ سے کہتے تھے، اے اللہ تعالی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی بہترین زندگی عطا فرمائیے اور آخرت کے دن بھی زندگی بہترین عطا فرمائیے، کہ آخرت میں بھی سکون حاصل ہو اور دنیا میں بھی سکون حاصل ہو۔ لیکن جو ہے اگر ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم جو ہے دنیا سے رغبت ظاہر کریں، دنیا سے محبت کر لیں، پیسہ کو سب کچھ سمجھنے لگیں، پھر دنیا کی چاہت ہمارے دلوں کے اندر بھر جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ کٹتا ہوا چلاتا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے مقام و مرتبے کو بلند فرمایا، فرشتوں سے زیادہ انسان کا مقام ہے، لیکن جب انسان کی طرح بنے، انسان کے اندر اخلاق ہو، نبی کی صفات ہو، بزرگان دین کا روش ہو، طرز عمل ہو، پھر ہماری زندگی جو ہے ایک خوبصورت زندگی بن سکتی ہے، اور جو ہے ہم برائیوں سے، بے حیائیوں سے، فحاشیوں سے ہم دور جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دنیا کی تمام برائیوں سے اور دنیا کے تمام بے حیائیوں سے ہمیں روک دیجئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی سکون عطا فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن آخرت کے میدان میں بھی ہمیں اور آپ کو سکون نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بہترین زندگی گزارنے
کا سلیقہ عطا فرمائے اور جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہماری زندگی گزرے. جو اللہ نے دستور دنیا کے اندر بھیجا ہے قرآن مقدس اس کے مطابق ہماری زندگی گزرے تاکہ دنیا میں بھی ہم روشن ہوں اور کل قیامت کے دن آخرت کے میدان میں بھی ہم روشن ہوں اور ہم اپنی نسلوں کو بھی تعلیم دے دین سے اور جو ہے سنت سے آراستہ کریں. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.